الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ سب مل کر بتائیں گے. لائف آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کے نام سے ہی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم آپ کو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے بارے میں بہت سی باتیں بتاتے ہیں. تو جو ہمیں مدنی چینل پر کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں. انشاءاللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی. سب سے پہلے ہم اس پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے درود شریف کی فضیلت سنی کہ کتنی ہی پیاری درود شریف کی فضیلت بتائی کہ جو صرف مجھ پر کتنی دفعہ ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. اب قیامت کے دن نیکیوں کی بہت حاجت ہوگی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے جو اعمال ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے اور ہمیں بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا. تو آپ بھی نیت کر لیں، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس نیت سے درود پاک کی کثرت کریں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں اپنے روضے پر جلد بلا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اس پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں. آئیں چلتے ہیں نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کا نام کیا ہے؟ غلام طه اتاری. چلیں کلام سنتے ہیں آپ سے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا میرے کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے.
کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغت میں میری ہے یہ ایمان کے آئیں گے لغت میں میری، اپنے منگتوں اپنے منگتوں اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا۔ اللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے آواز میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا آپ کو بہت ہی پیارا سا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ بچے یہاں پر جو موجود ہیں وہ اس واقعے کو غور سے سنیں، کیونکہ اس واقعے کے بعد آپ سے سوالات بھی ہوں گے، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اسے غور سے سنیں، اور جو اس واقعے سے ہمیں سبق ملے تو وہ ہم اپنے بہن بھائیوں، اپنے امی ابو کو بھی بتائیں، کیونکہ بعض واقعات ہوتے ہیں جس سے بہت ہی اچھے ہم کو اسباق ملتے ہیں، اور اس کی برکت سے ہمیں زندگی گزارنے کے اچھے مواقع بھی ملتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سن رہے تھے۔ آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت ہی پیارا سا واقعہ سنیں گے۔ پیارے بچوں، ایک بار کچھ یوں ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کچھ کپڑے آئے جن میں بلیک کلر کی ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ کون سے کلر کی؟ بلیک کلر کی ایک چھوٹی سی چادر تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام خالد کو لاؤ۔ اب ام خالد یہ صحابیہ ہیں، ان کے والد جو کہ وہ بھی صحابی ہیں، وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس انہیں گود میں اٹھا کر حاضر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چھوٹی سی بلیک چادر اپنے ہاتھ میں لی اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں سے ام خالد کو پہنا دی اور ان کی لمبی عمر کی دعا دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ چادر اپنے ہاتھ میں لی اور وہ ام خالد کو پہنا دی اور انہیں پھر اس کے بعد دعا بھی دی، ان کی لمبی عمر کی دعا بھی عطا فرمائی۔ اور بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں جو چادر عطا فرمائی تھی، اس پر گرین یا یلو کلر کا کچھ ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچی سے کہا یہ تو بہت اچھے ہیں۔ اس کے بعد وہ پیاری سی بچی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے کھیلنے لگی۔ کس سے کھیلنے لگی؟ مہر نبوت۔ اب جو یہاں پر بچے موجود ہیں جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ سوچیں یہ مہر نبوت کیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک گردن کے نیچے دونوں شولڈرز کے درمیان بہت ہی شائنی اور نورانی گوشت کا ایک ٹکڑا تھا، جس پر
اللہ وحدہ لا شریک لہ. کیا لکھا ہوا تھا؟ اللہ وحدہ لا شریک لہ، یعنی اللہ پاک ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. یہ لکھا تھا. اسے مہر نبوت اس لیے کہتے ہیں کہ آسمانی کتابیں جو اللہ پاک نے قرآن پاک سے پہلے نازل فرمائی تھیں، ان میں یہ بات موجود تھی کہ یہ مہر، یعنی یہ جو مہر ہے، یہ جس شخص پر ہوگی وہ اللہ پاک کے آخری نبی ہوں گے. اب وہ جو پیاری بچی تھی وہ اس مہر نبوت سے کھیلنے لگی، جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے. اب بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو بھی نئی چیز دیکھتے ہیں اسے چھوتے ہیں، چھیڑتے ہیں اور چٹکی سے دباتے ہیں. جب ان کے والد صاحب نے انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مہر نبوت سے کھیلتے ہوئے دیکھا تو آپ کو ڈانٹ دیا. کیا کرا بچی کو؟ ان کے والد صاحب نے ڈانٹ دیا، ایسا نہ کرو، یہ تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، ان کے پاس ادب سے بیٹھو. اب جب ان کے والد صاحب نے ان کو ڈانٹا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بچوں سے بہت پیار فرماتے تھے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے والد صاحب کو ڈانٹتے ہوئے دیکھا تو انہیں منع فرمایا اور کہا اسے چھوڑ دو، کھیلنے دو، اسے اپنا کام کرنے دو تاکہ یہ ہم سے خوب برکت لوٹ سکے. پیارے بچوں، اب ہمیں اس واقعے سے کیا کیا سبق ملتے ہیں؟ نمبر 1، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی تحفے دیا کرتے تھے. کسی کی اچھی چیز پر اس کی تعریف کرنا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں پر بہت شفقت فرماتے تھے. اب ہم غور کریں کہ ہمارے پاس اگر کوئی چیز، ہم کسی کی نئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم اس کی تعریف کرتے ہیں یا اس کے بارے میں ہم یہ کرتے ہیں یار اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. اب بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے، اب کسی کے پاس آپ نے نئی سائیکل دیکھ لی، نئی کھلونا دیکھ لیا تو بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ سوچتے ہیں کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے. وہ بولتے ہیں کہ اس سے چلے جائے، میرے پاس آ جائے. تو یہ حسد ہوتا ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ بری عادت ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی کی اچھی چیز دیکھیں تو اس کی تعریف کریں اور اپنے دل میں یہ سوچیں کاش کہ یہ چیز اس کے پاس تو رہے لیکن میرے پاس بھی آ جائے. یہ اس طرح کرنا یہ اچھی عادت ہے، لیکن حسد کرنا یہ بری عادت ہے. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے پورا واقعہ جو سنا، اب یہاں پر جو بچے موجود ہیں ان میں سے سوال ہوں گے. آپ میں سے یہ کون بتائے گا کہ وہ جو چادر تھی وہ کون سے کلر کی تھی؟ جس کو بھی آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے. وہ چھوٹی سی چادر جو تھی وہ کون سے کلر کی تھی؟ جس کو بھی آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر لے. آپ کو آتا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے آپ بتائیں. بلیک کلر کی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اس چادر پہ کچھ ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے یا ایسے ہی تھی خالی؟ کون سے کلر کے ڈیزائن تھے؟ چلیں ان میں سے ایک کلر بتا دیں. چلیں آپ بتا دیں کونے والے بھائی. یلو اور گرین. سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اب وہ جو بچی تھی وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس چیز سے کھیلنے لگی؟ اس چیز کا نام بتایا تھا یہاں پر. چلیں آپ بتا دیں، آپ ان کو دے دیں مائک. مہر مبارک. مہر مبارک تو نہیں ہے. کوئی اور کون بتائے گا؟ چلیں آپ برابر والے بھائی بتا دیں. مہر نبوت. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حل صرف ایک ہے. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہماری سوسائٹی میں جو برائیاں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک برائی اپنی غلطی نہ ماننا بھی ہے۔ پیارے بچوں، اپنی غلطی کو نہ ماننا ایک بری عادت ہے۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں اور اسے تسلیم نہیں کرتے تو یہ رویہ ہمیں اور زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرنے سے ہمیں نہ صرف اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے بلکہ یہ ہماری عزت بھی بڑھاتا ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم اپنی غلطی نہیں مانتے تو ہم دوسروں کو ناراض کر سکتے ہیں، دوستوں اور گھر والوں کا دل بھی دکھا سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی ناراضگی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اپنی غلطی کو نہ ماننے والے لوگ اکثر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور جھوٹ تو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم سب انسان ہیں اور انسانوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں اپنی غلطی کو چھپانے کے بجائے اسے قبول کرنا چاہیے۔ اپنی غلطی مان کر معافی مانگنے والے بچے ہمیشہ بڑے بنتے ہیں اور ان کی عزت بھی بڑھ جاتی ہے۔ پیارے بچوں اور اچھے بچوں، اگر کبھی آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً مان لیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے ہوم ورک نہیں کیا تو اپنے استاد سے سچ بولیں اور اپنی غلطی کو مانیں، میں نے ہوم ورک نہیں کیا۔ جھوٹ بول کر اپنی غلطی کو نہ چھپائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ نے کون سی بری عادت کے بارے میں سنا؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ اپنی غلطی کو نہ چھپائیں۔ اپنی غلطی کو نہ ماننا، یہ آج تھا کہ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو نہیں مانتے، کہ وہ اگر کسی سے کچھ گھر پہ ٹوٹ جائے تو وہ دوسرے بہن بھائیوں کے اوپر نام لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطی کو نہیں مانتے۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ سے اگر کچھ ٹوٹ گیا، گھر کا نقصان ہو گیا تو کچھ ہوگا تو نہیں اتنا، اگر آپ بتا دیں گے تو بعد میں بھی پتہ چل ہی جاتا ہے، کیونکہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ محاورہ ہے۔ اب ایک جھوٹ بول دیا، اب بعض بچوں کی جس کی عادت ہوتی ہے وہ اپنی غلطی چھپاتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، اب اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں نے اس کو پہلے کیا بولا تھا۔ اب جب واپسی وہی سوال ہو جائے وہ سچ بول دیتا ہے تو یار پہلے تو آپ نے یہ بولا تھا۔ اس سے کیا ہے، دوستی بھی ٹوٹ جاتی ہے اور والدین دوست جو ہوتے ہیں ان میں آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ جو بھی ہو، آپ سے غلطی ہو گئی تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں۔ اس طرح اسکول میں ہی بتایا کہ بعض بچے ہوتے ہیں ہوم ورک کر کے نہیں جاتے، اب ان سے اگر پوچھیں ہوم ورک کیوں نہیں کیا تو وہ دنیا کے بہانے بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطی نہیں بتاتے کہ سستی ہو گئی تھی، غلطی کی ایسے نہیں کیا، وہ بہانے تھے، یہ ہو گیا، میں یہاں چلے گیا، میں وہاں چلے گیا۔ تو اپنی غلطی کو نہ چھپائیں، جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کریں اور کوشش کریں غلطی نہ ہو، سارے اچھے کام کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے اس سیگمنٹ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے اونچی جگہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ کیا ہے؟ اونچی جگہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ اب یہ سنت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک عادت ہے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ اب یہ سنت کتنی معمولی سی، یعنی اگر ہم بلڈنگ میں اپنا گھر ہے 4تھے فلور پہ، اب لفٹ نہیں ہے تو 4 مالے اوپر چڑھ کے ہی جانا ہے، کوئی اور تو ذریعہ ہے نہیں اوپر چڑھنے کا۔ تو جب بھی آپ اوپر چڑھیں دن میں آپ 4-5 دفعہ ضرورت ہوں گے،
تو کتنی بار آپ اس سنت پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کیا ہوتی ہے، سستی میں ہم رہ جاتے ہیں۔ اوپر چڑھتے وقت، اونچی جگہ چڑھتے وقت اللہ اکبر کہنا، یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب پس یعنی ڈھلان والی جگہ پر اترتے تو سبحان اللہ کہتے۔ سبحان اللہ۔ اب کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ جب آپ اوپر چڑھیں تو آپ اللہ اکبر کہیں، اور جب نیچے اتریں تو کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ نارملی ہمارے اسکول، مدرسے، گھر وغیرہ میں آتے جاتے وقت سیڑھیوں کا استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ہم گاڑی وغیرہ میں بھی سفر کرتے ہیں تو کہیں اونچائی بھی آ جاتی ہے، یا راستے میں بریج وغیرہ آتے ہیں، اور آپ بریج تو جانتے ہیں کتنے اونچے ہوتے ہیں۔ تو بچوں، بریج پر چڑھتے وقت یا اونچائی کی طرف جاتے وقت اور سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ تو پیارے بچوں، ایک مسلمان کو اپنی زندگی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنی چاہیے، کیونکہ سکسیسفل لائف وہی ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی لائف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، آج جو آپ نے سنت سیکھی یہاں پر، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے بھی یہ سنت سیکھی، تو اپنے دوست، اپنے امی ابو، اپنے چھوٹے بہن بھائی، اپنے بڑے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں اور اس پر عمل کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے ہماری زندگی بھی اچھی گزرے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ کڈس مدنی چینل، کڈس مدنی چینل، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا